طبیب روحانی و جسمانی عزیز دکن خادم قوم ملت حضرت حافظ قاری شاہ محمد عبد المقتدر صاحب قریشی چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ بانی و سیکریٹری مرکز خدمت خلق حیدرآباد نے بعد نماز جمعہ الکاپور میں زمزم کرانہ اینڈ جنرل سٹور کا افتتاح انجام دیا۔ حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے انجام دی گئی افتتاحی تقریب کے موقع پر مریدین و معتقدین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پروپرائٹر ایم اے جاوید عرف نعیم بھائی نے حضرت حافظ صاحب کا استقبال کیا اور گل پوشی کی۔ حضرت حافظ صاحب نے اس موقع پر دعا فرمائی۔ حضرت حافظ صاحب جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ انتہائی سادگی پسند اور خوش اخلاق شخصیت کے حامل ہیں، افتتاحی تقریب کے موقع پر خوشگوار ماحول پیدا کر دیا۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی دکان کی افتتاحی تقریب کے موقع پر جنہیں افتتاح کے لیے بلایا جاتا ہے وہ میزبان سے اپنی خوشامد چاہتے ہیں، لیکن حضرت حافظ صاحب میزبان کو اپنے اخلاق اور اپنی خوش اخلاقی سے گرویدہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ افتتاحی تقریب کے ساتھ ہی حضرت حافظ صاحب نے پہلے گاہک کی حیثیت سے چاول، آٹا اور تیل کی بڑی مقدار میں خریدی کرتے ہوئے انہیں اپنے ایک مرید اور ایک غیر مسلم عقیدت مند کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت حافظ صاحب نے اپنے اس عمل کے ذریعے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا، وہیں ایک مسلم اور ایک غیر مسلم شخص کو اشیاء خردنوش حوالے کرتے ہوئے ہندو مسلم یکجہتی کا بھی پیغام دیا ہے۔ غریب کے ہندو مسلمان دو آنکھ ہیں، ان کو دیکھیے، آٹا بھی ہے کیا آپ کے پاس؟ ہے ہاں، گفٹ ہے دکان کی افتتاح کی۔ ہمارے نعیم صاحب آٹا بھی دے دو۔ آٹا کون سا ہے؟ آشیرواد ہے آٹا، آشیرواد بھی ہے، ارمان ایک ایک تھیلا لائیے، دو 5 کلو کے، تو آٹے لے لو۔ 5 نہیں، کتنے کلو؟ 10 والے دو بھیا، 10 کلو کا دے دو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت حافظ صاحب نے مرکز خدمت خلق سے اس دکان تک اپنے مریدین کے ساتھ پیدل راستہ طے کیا، جبکہ واپسی میں مریدین کی جانب سے گاڑی میں بیٹھنے کے اصرار کے باوجود حضرت حافظ صاحب دوبارہ مرکز خدمت خلق تک پیدل سفر کرنے کو ترجیح دی، جبکہ اس مریدین کے اس قافلے کے پیچھے پیچھے حضرت حافظ صاحب کی گاڑی چلتی رہی۔ حضرت حافظ صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں یا ان سے جو ملاقات کے لیے آتا ہے وہ اسے اس احساس کے ساتھ یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ جس قدر ہو سکا، جس قدر کر سکا، قوم کو بات حق کی بتاتا رہا، حکم یارب سنانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ افتتاحی تقریب کے دوران جہاں مریدین کی بڑی تعداد موجود تھی، وہیں بعض مہمان بھی حضرت حافظ صاحب سے ملاقات کے لیے منتظر دیکھے گئے۔ چنانچہ حضرت حافظ صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے جہاں وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ اور دل ہی دل میں مسرور نظر آ رہے تھے، وہیں حضرت حافظ صاحب نے انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ انہیں پیغام حق سناتے ہوئے اپنے چہرے کو سنت رسول سے منور کرنے کا مشورہ دیا۔ ملاقات کرنے والوں میں ایک شخص نے جب حضرت حافظ صاحب سے دعا کی درخواست کی تو حضرت حافظ صاحب نے یہ خوبصورت جملہ کہتے ہوئے کہ میں آپ کی درازی عمر کی دعا کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی داڑھی کو دراز کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حافظ صاحب کے ان کی تھوڑی پر ہاتھ پھیرا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے گلوگیر آواز میں حضرت حافظ صاحب سے کہا کہ وہ ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے مرکز خدمت خلق ضرور آئیں گے۔ اس موقع پر شہزادہ پیر طریقت حافظ عبد الغفور مصدق سلمہ اور جگر گوشہ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ عزیزم عبد الغفار مزمل سلمہ اور مریدین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اگر قبول ہو گئی تو سمجھ لو اللہ نے قبول کر لی، اللہ تعالیٰ کی گاڑی کو بھی دراز کر، عمر بھی دراز کر، گاڑی کی دراز کے ساتھ عمر دراز ہو، تو رب کے جناب میں حاضر کی طرف کہے گا کیا لایا ہے؟ میرے محبوب کی یار شباہت لے کے آیا ہوں، لے کر آیا ہوں۔ جب قبر میں جاؤں گا تو میرے محبوب کے سامنے ہوگا، میرے محبوب کہیں گے کفن سے میرا کھول کر دے گا، میرے
تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے آپ کی عمر درازی کی دعا کیا ہے تو عمر درازی وہ محبوب ہے، وہ محبوب ہے، اس کی داڑھی بھی دراز ہو جائے. شریعت اور سنت کے مطابق اگر داڑھی ہو تو پھر کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے سوائے یہ کہ میرے محبوب چہرہ دیکھ کر کہے میرا نبی کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لوگ نعرہ لگاتے ہیں، میں نے اپنے مریدین کو ایک نعرہ دے دیا. وہ نعرہ کیونکہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت آسان ہے، مر جانا آسان ہے، لیکن غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، بڑا مشکل کام ہے. اگر یہ عمل کر لیں تو جینا بھی کامیاب ہے، مرنا بھی کامیاب ہے. تو انشاءاللہ آج سے غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے. بولیے آپ. چلیے